4 ہجری تک، 4 ہجری تک پڑھ لیا تو 5ویں ہجری شروع ہو گئی، اور 4 ہجری میں حضرت زینب کا نکاح ہوا، اس کے بعد غزوہ بنو مصطلق ہوا ہے نا جی، اور اس کے بعد حضرت جویریہ کا نکاح ہوا۔ بتایا تھا کہ حضرت جویریہ کے والد، حضرت جویریہ سے اللہ کے نبی کا نکاح تو مصطلق میں ہو گیا تھا، لیکن حارث جو ان کے والد تھے وہ بھاگ گئے تھے، اور حضرت جویریہ ان کا نام تھا برہ بنت حارث، تو ان کا شوہر جو ہے وہ لڑائی میں مارا گیا۔ تو حضرت جویریہ نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت جویریہ نے خواب دیکھا، لیکن اس کے علاوہ کتابوں میں ایک خواب اور بھی ذکر ہے۔ حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ بنی مصطلق سے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الغار سے 3 راتیں پہلے خواب دیکھا کہ مدینے سے ایک چاند طلوع ہو کر چلا ہے اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا ہے۔ جویریہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب کسی کو بھی سنانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے آپ کے سامنے دوسری روایت بیان کی تھی، وہ بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ کو دیکھا تو ان کی کن پٹی پہ دائیں یا بائیں کن پٹی پہ نشان تھا، تو وہ روایت اور ہے، یہ روایت اور ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک درجے کی روایت ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک درجے کی روایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدی بن گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی، تو حضرت جویریہ سے ہی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مریسے کے چشمے پر تھے، بنی مصطلق کا سے جو جنگ ہوئی تھی وہ مریسے کے چشمے پہ ہوئی تھی، یہ 5 ہجری کے واقعات ہیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم پر وہ مصیبت آ گئی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں نے مسلم لشکر پہ نظر ڈالی تو مجھے اتنے بے شمار انسان، گھوڑے اور ہتھیار نظر آئے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ پھر جب میں مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا اور ہم مدینے کو روانہ ہوئے تو مسلم لشکر کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آئی۔ جب دیکھا تو بہت بڑی تعداد نظر آئی تھی، اور جب مسلمان ہو کے لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں تو کہنے لگی کوئی تعداد نظر ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت فرمایا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روگ ہے جو مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کو بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، فرمایا کہ ایک شخص تھا اہل کفر میں جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتے کہ مسلم لشکر میں ہمیں کچھ سفید فام لوگ نظر آتے تھے، وہ سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے جنہیں ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ وہ لوگ کبھی بعد میں نظر آئے۔ پھر غزوہ بنی مصطلق کا غزوہ، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، توجہ ہے آپ لوگوں کو، ایک بات بتائی تھی کہ غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا رات کے وقت، اور رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حملہ کرتے تھے تو اس کے اندر ایک اصول ہوتا تھا کہ کوڈ ورڈ آپس میں طے کر لیا جاتا تھا۔ جب کوڈ ورڈ طے کر لیا جاتا تھا تو اس کے مطابق جنگ کرتے تھے، لیکن تیر چلنے میں تو کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہوتا نا۔ تو ایک انصاری صحابی، ایک انصاری تھے جن کے والد غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ انصاری نہیں تھے، ایک ساتھی تھے مسلمانوں کے، ان کے والد غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے، اور جس سے مرے تھے تو وہ انصاری مسلمان تھا، اور جو آدمی تھا اس کا نام تھا حشام ابن صبابہ۔ حشام ابن صبابہ جو تھا اس کا والد صبابہ جو تھے وہ مارے گئے۔ جب مارے گئے تو اب کیا ہوا، یہ ظاہر بات غلطی سے ہوا تھا۔ جب غلطی سے ہوا تھا تو یہ صاحب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے خون بہا دے،
آپ مجھے قصاص چاہیے یا خون بہا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ قصاص تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں تو قصاص نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی قانون ہے، البتہ خون بہا تمہیں دے دیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے 100 اونٹنیاں اس کو عطا فرمائی، چونکہ غلطی سے ہوا، اگرچہ جنگ میں ہوا لیکن غلطی سے ہوا، تو ہماری کوئی مارنے کی نیت نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ خون بہا لیا، اور خون بہا لینے کے بعد موقع ملتے ہی اس نے اس انصاری صحابی کو شہید کر دیا۔ موقع ملتے ہی انصاری صحابی کو شہید کیا اور مکے بھاگ گیا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ناموں کا اعلان کیا، اور ایک نام اس شخص کا بھی دیا کہ یہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ ملا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور پھر حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک، پھر اس کو سیدھا کیا۔ پھر غزوہ بدر مشترک میں چونکہ منافقین تھے، دیکھو بھائی ایک سبق ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ کی کسی شخص کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو دیکھو آپ اس کے ساتھ یا تو سفر کریں گے یا سفر کریں گے، ٹھیک، انگریزی والا اور اردو والا، ٹھیک ہے، یا تو آپ برداشت کریں گے بڑی مشقت ہوگی، یا پھر آپ گئے کام سے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس سے آپ کی مناسبت نہیں ہے نا، جس سے آپ کی لگتی نہیں ہے، اس سے دور رہیں، وہاں پہ بھائی چارہ یاد نہیں کرنا چاہیے، بس اس سے لکم دینکم ولی دین، تو اپنے پاس سے میں اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی دوستیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ میل جول بڑھانے کی ضرورت، وہ بڑا پیسے والا ہے اس کے ساتھ دوستی بناؤ، کم من جائے، ارے یار چھوڑو، سمجھ رہے بھائی، جس کے ساتھ آپ کی ذہنی مناسبت نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑے، نقصان ہوگا۔ چنانچہ بنو مصطلق کے اندر یہ بات بڑی واضح، بنو مصطلق کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، غزوۃ العجائب ہے، تو اس میں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ کو ایک بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، ابھی تو آپ لوگ جوان ہو رہے ہیں نا، ابھی آپ جوان ہو رہے ہیں، نئی نئی عمر میں آپ کو آپ کے دماغ میں لب ونڈو کھلے گی، ہر کوئی اچھا لگے گا، ہر کوئی اچھی لگے گی، ٹھیک ہے، کسی کی آواز اچھی لگے گی، کسی کے ادوار اچھے لگیں، کسی کا ہنسنا اچھا لگے گا، کسی کا بولنا اچھا لگے، ٹھیک ہے، دیکھ لینا جس سے آپ کی ذہنی جو اچھا لگے اس سے ذہنی مناسبت بھی ہوگی، وہ جب کھلے مارے گا پھر سمجھ میں ابھی یار مناسبت ہی سے دماغ خراب تھا، میں الٹا کھڑا ہوا تھا اس وجہ سے مجھے سب بندے الٹے نظر آ رہے تھے میرے علاوہ، میں اپنے آپ کو سیدھا سمجھا یہ نہیں پتا الٹا لٹکا ہوا ہے۔ تو دیکھو بھائی جہاں آپ کی مینٹلٹی میچ نہیں کرتی وہاں سے دور ہو جانا، اور جہاں آپ کی جسمانی مینٹلٹی میچ نہیں کرتی وہاں سے بھی دور ہو جانا، سمجھے؟ یہ دو شرطیں اپنی دوستی کے لیے ذہن میں بٹھا کے رکھنا، اپنی زندگی کی گائیڈ لائن کے لیے ذہن میں بٹھا کے رکھنا، جسمانی مینٹلٹی اور ذہنی مینٹلٹی۔ مینٹلی تو کہتے ہیں ذہنیت کو، لیکن اب میری انگریزی کے اندر ایک نیا لفظ شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں، ہم انگریزی ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھو کیا ہے، دیکھو اس سے بڑا فائدہ ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ذہن سے نکال دو کہ میں نے کسی لڑکی سے دوستی لگا دی، شی از مائی گرل فرینڈ، صحیح ہے، نہیں وہ میری بہن بنی ہے، بہن کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے بہن بنایا بس وہ بہن، ٹھیک، وہ ایک خاتون کے شوہر نے مجھے کیا، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، میں نے کہا اس کی اپنی کتنی بہنیں ہیں؟ اس کی کوئی بہن نہیں ہے، میں نے کہا پکا کر لو کہ 4-5 بہنیں ہوں گی، اپنی بہنوں کا بھائی بنتا نہیں، پورے محلے کی بہنوں کا بھائی بنا ہوا ہے، عجیب ہے یہ، ہم بے پردگی کے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1 تو آؤٹ آف جینڈر دوستی نہیں، اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپوزٹ جینڈر سے ہی ان کا معاملہ بنتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور جی ان کی دوستی ہوتی ہی اپوزٹ جینڈر میں، بعض خواتین میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض مردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک طبعی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طبعی بات ہونے کا مطلب ہے کہ طبعی طور پر بیماری ہے، جیسے آج کل ہے وہ کیا ہے جو چلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، 1-2-3 سال ہو گئے فتنہ چلا ہوا ہے،
نہیں میرا جسم میری مرضی نا، ایل جی بی ٹی نا، ایل جی بی ٹی کا سیٹ اپ چلا ہوا ہے جو دنیا کے اندر، اس کے اندر کیا بنیادی چیز ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے، میں انتہائی سیریس ہوں، لیکن کیا کریں یہ باتیں ہوتے ہی منہ پہ ہنسی آ جاتی کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ آغا خان کے اندر نصاب میں یہ چیز داخل ہے، اور ہمارے پاس جو باہر سے نصاب آ رہا ہے، کئی یونیورسٹیز اس کو نصاب میں داخل کر رہی ہیں کہ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے ٹرانسجینڈر کی، تیسری صورت بھی ہے ٹرانسجینڈر کی۔ کیا مطلب؟ کل آپ کا نام کیا؟ کاب کو لگنے لگے میں تو لڑکی ہوں، کاب کو لگنے لگے میں لڑکی ہوں، ٹھیک ہے، اور جناب زینب بی بی کو لگنے لگے میں تو لڑکا ہوں، صحیح۔ اب اس کو پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکا بناؤں، اور اس کو پورا حق حاصل ہے میں اپنے آپ کو لڑکی بناؤں۔ تو پاکستان میں یہ ہے، ان کو ہنسی آ رہی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، تباہی مچ چکی ہے۔ یہ تو بیچارہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ان کو اندازہ نہیں، لیکن تباہی مچ چکی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے عفنان بھائی کو لگنے لگے میں آج سے پاکستان کو وزیر اعظم ہوں، ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فتنے گڑے ہوں گے، فساد مچائے گا، ٹھیک ہے، دھرنے دے گا، صحیح، دھرنے دے گا اور سڑکیں بلاک کر دے گا، میں وزیر اعظم ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا علاج کریں گے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے، ایسے ہی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا۔ لیکن جہاں ٹرانسجینڈر کا مسئلہ آتا ہے وہ نہیں، واقعی ہے مسئلہ ہے، ارے مسئلہ نہیں، بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ ایک آدمی کو اچانک لگتا ہے اور میں خدا ہوں، چلو جی انا ربکم الاعلی، اور وہ بن جاتا ہے خدا، اور نیچے اس کو چمچے بھی مل جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے خالد خورشید بھائی میں اس طرح کے واقعات وہ سنا رہے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کے واقعات، چمچے بھی ملتے ہیں جو ان کو خدا مان بھی لیتے ہیں۔ جی جی جی، آپ سب آپ تو بڑے کمال رکھتے ہو یار، آپ ہی تو سب کچھ ہو، ایسے مل جاتے ہیں۔ آپ کی ان کے پی آئی میں 2-4 لوگ ہیں، ہمارے محلے میں ہر بندہ ہی ایسا ہے۔ ہمارے محلے کا مطلب ماڈل کالونی نہیں، ہمارے محلے کا کوئی اور مطلب ہے۔ جس کو جتنی مسجد ملتی ہے نا وہ اس کا خدا بن جاتا ہے، جس کو 1.5 انچ کا مدرسہ ملتا ہے وہ بھی خدا بن جاتا ہے، ویسے ایسے ظلم کرتا ہے علمان الحافظ، یہ پرنسپل ٹائپ لوگ اور بڑے لوگ، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کسی صاحب کا معاملہ ہوا، تو جو علاقے سے منتخب ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کون ہوتے ہیں، اسمبلی کے لیے منتخب ہوتے ہیں، تو کوئی ایم ایل اے یا اچھا، تو وہ کوئی منتخب ہوا، ماشاءاللہ میرے اچھا ان سے سلام دعا تھا، اور سلام دعا ہے، بس سلام دعا تھی، اتنا کہ وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، کچھ معاملہ ہوا تھا، مسئلے وغیرہ پوچھا 2-3 دفعہ، اور ایم این اے ہیں وہ، ابھی بھی منتخب ہوئے، تو اتنا ہی ہے بس، کیا میرے پاس ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے تو 1-2 دفعہ انہوں نے فون کیا تھا، میں نے سیو ہی نہیں کیا، میں نے کہا ایسا ہو یار میری بھی میں بھی غائب ہو جاؤں، تو وہ بڑی محبت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی محبت برداشت نہیں ہوتی، جب ہاتھی محبت کرے گا تو پھر کہاں سے آئے گا اب پھنس جاؤ گے، تو وہ ہمیں ان لوگوں سے کیا کام پڑنا ہے۔ تو وہ مسئلہ کہیں گڑبڑ ہوا، مجھے کہتے ہیں فیصل بھائی آپ بس ٹھیک ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ نا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو ایسا ہی ہمارے معاشرے میں معاملہ ہے، جس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے نا وہ خدا بن جاتا ہے، جس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے وہ اپنے حکومت چلانے لگتا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب شوہر کو اچھی بیوی مل جاتی ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میری جان تم نے اف بھی کی تو پھر دیکھنا میں ذرا کرتا کیا ہوں۔ آئے روز گھروں میں یہ جھگڑے، آئے روز یہ جھگڑے ہیں، اور میرا کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہوتا جس میں مجھے پوری فیملی ایسی نہ ٹکراتی ہو۔ ہمارا معاشرتی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، ان کو کسی کے ساتھ لگا کے کھانا نہیں آتا، شکر گزاری نہیں آتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں شریف النفس، اور ماشاءاللہ ایسے ہی لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ مسجد میں آئے نہیں، اللہ نے بلایا، یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ آپ لوگ آئے ہیں، نہ ایسے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی بھائی۔ خیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو منافقین نے اس سفر میں بہت خوار کیا، مسلمانوں کو بہت تنگ کیا۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے اس کی ملاقات سے، اس کے ساتھ جوڑ لگانے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کبھی مت فائدہ لو، سائڈ پہ ہو جاؤ، سمجھ رہے؟ ایک باس ہے، وہ اس کا دھونس ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی آپ کو تنگ کرے گا۔ کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ایسے بندے کی، ایسے بندے کی نوکری کرنے کی، تلوے چاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذلیل ہو کے کبھی پیسے مت کمانا، اپنی عزت کے ساتھ کمانا، اپنی عزت کے ساتھ کام کرنا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ مصطلق سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام منافقین کو ساتھ لے کے چلے تو منافقین نے اپنی ریشہ داوانیاں دکھانا شروع کی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے ایک اجیر تھا، بنی خزرج سے تھا، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی کا رئیس المنافقین، اس کا بھی ایک حلیف تھا، وہ بھی بنی خزرج سے تھا، اس کا نام جہجہ تھا، اور جو حضرت عمر کا اجیر تھا اس کا نام جہجہ تھا، اور جو عبداللہ بن ابی کا اجیر تھا اس کا نام تھا سنان بن فروا۔ ان دونوں کو مستلق کا جو کنواں تھا مریسع، وہاں سے یہ پانی نکال رہے تھے۔ تو پانی نکالنے میں کچھ لوگ اتاولے ہوتے ہیں نا، کہ پہلے میں لوں گا، پہلے میں ڈول ڈالوں گا، پہلے میں آیا ہوں، دوسرا کہتا ہے پہلے میں آیا ہوں، تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ تو جو حضرت عمر کا اجیر تھا، مطلب آپ اجیر کو سمجھ لیں ملازم، ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کا ملازم کے طور پہ آیا تھا وہ اب مزاج عمر والا تھا، ٹھیک ہے، اور جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ تھا وہ ڈپلومیسی والا آدمی تھا، وہ کسی طریقے سے اپنا دوسرے کا چھیننا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا تو ٹھہر جا، تجھے میں سیدھا کرتا ہوں۔ وہ ایک اس کو لات ماری، وہ نیچے گرا تو زخم، وہ لاج ہمارے کوئی نرم جوتے تو نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے کھڑا ہوتے تھے، اس کو جب لات پڑی سینے پہ تو وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہو کے اس نے آواز دی یا للانصار، اے انصاریو، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ تھا، اور رئیس المنافقین جو تھا وہ مدینے کا رہنے والا ہی مدینے کا تھا، تو انصاری سارے اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اور یہ جو اجیر حضرت عمر کا تھا جہجہ، یہ چونکہ حضرت عمر سے متعلق تھا، حضرت عمر کا ملازم تھا، تو اس کا مہاجرین سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کو جب یہ بات پہنچی کہ یہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چھڑوایا، دونوں کو ہٹایا، اور پھر فرمایا دعوہما، یہ دونوں باتیں، انہا کلمۃ ممتنعۃ، کہ یہ کلمات بڑے بدبودار ہیں۔ میں نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا، بڑا مختصر کر کے سنایا تھا، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تعصب کے کلمات، ایسے کلمات جس میں قومیت جھلک رہی ہے، ایسے کلمات جس میں کسی قوم کو برا ثابت کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، ایسے کلمات جس میں کسی قوم کو برا ثابت کیا جا رہا ہے، جب ایسے کلمات آپ نے فرمایا بدبودار ہیں، ایسے کلمات بدبودار ہیں، تو وہ چیزیں جو ہمارے معاشرتی ویلیوز میں داخل ہو چکی ہیں وہ کتنی بدبودار ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں اب اپنا کیا واقعہ سنوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے امریکہ سے آئے، وہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ نوکری کرنے نکلو گے وہاں بھی ہوگا، اسکول کالج میں جاؤ گے وہاں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھو ذرا۔ سیرت طیبہ میں اس کا جواب موجود ہے، اور بڑے دو ٹوک طریقے سے موجود ہے۔ میں عملی واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ آیا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس کہ دیکھیں میں یہاں سے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ سرچ کیا تو مجھے پتا کہ اسلام یہ جو نام نہاد اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تو وہی سنے جاتے ہیں، تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اسلام کون سا ہے، یہ کہہ رہا میرا، یہ کہہ رہا میرا، یہ کہہ رہا میرا، یہ کہہ رہا میرا، میں کیا کروں؟ تو اسلام میں تو اتنے فرقے ہیں، جب اسلام میں اتنے فرقے ہیں تو میں کون سے فرقے میں جاؤں؟
اور ہر فرقہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جتنے بھی فرقے ہیں، فرقوں کو میں بھی سمجھاتا ہوں فرقے کیا ہوتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخرت برحق ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جتنے فرقے جو کوئی بھی ہے آپ سب سے رابطہ کرو، سب سے پوچھو یہ بات اوکے ہے یا اس بات میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ ارے نہیں یہ بات تو اوکے ہے۔ اس بندے نے 15 دن لگائے، سب سے رابطہ کیا، سن جو سوشل میڈیا پہ ٹریننگ تھے، کہا ٹھیک ہے، کہا جب یہ ہے تو اب کیا کروں؟ کہا تو اسلام قبول کرو اور ان 3 چیزوں پہ ایمان لے کے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اسلام میں قبول کرتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ آگے کیا کروں؟ فالو کس کو کروں؟ آپ کو کروں تو کیوں کروں، اور کسی اور کو کروں تو اس کو کیوں کروں؟ اور میں کہ ایسا کرو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے کچھ دن صرف ان کے پیچھے چلو، ان کے ساتھ رہو، آپ کا دل اس کے ساتھ ٹھکتا ہے اس کے ساتھ رہو، آپ کا دل اس کے ساتھ ٹھکتا ہے اس کے ساتھ رہو۔ ادھر میں ایک اور واقعہ ایڈ کر رہا ہوں اس چیز کے ساتھ۔ ایک صاحب کا شیخ سعید ہیں بریلویوں کے عالم، پاک پتن شریف میں بڑے عالم، شیخ سعید پاک پتن میں ہے یا لنڈی کوتل میں ہے، ادھر کا کوئی علاقہ ہے۔ یہ آدمی اس نے ان کو فون کیا، وہ بڑے مشہور مناظر ہے، فون کیا کہ حضرت میں نا پہلے اہل حدیث تھا، اس کے بعد میں بن گیا دیوبندی، اب میں بریلوی بننا چاہتا ہوں، تو آپ سے میں مذہب بریلویت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا آپ بریلوی مت بنو، آپ دیوبندی ہو، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت چاہے بریلوی مکتبہ پہ کرو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے یہ ہو چاہے یہ، کہ سب ایک ہے، سب اہل سنت والجماعت، تھوڑا تھوڑا آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ لگا میں اتنا متاثر ہوا، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے علماء موجود ہیں جو علماء کو لڑانے کی وجہ آپس میں جوڑتے ہیں، جو عوام کو لڑانے کی وجہ آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ کوئی لڑنے کی باتیں نہیں ہے، یہ رف الدین نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ٹانگ ایسے کھول کے رکھتے ہیں اور بال ایسے رکھتے ہیں، یہ کوئی لڑنے کی بات؟ مسلمان ہے یار شکر کرو بس کافی بہت ہے یار، ان میں باتوں میں لڑنے کی بات ہے نہیں۔ چنانچہ فرمایا تو یہ بات پوری ہوگی، اب پچھلے واقعے کی طرف ہے، فرمایا کہ جس کے ساتھ آپ کی قلبی مناسبت ہے ان کے ساتھ رہو، آپ کو سمجھ میں ہے کہ نہیں یار میں 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ اس بندے کے ساتھ رہا یا مجھے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگا، اوکے نہیں چھوڑ دو، دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ ان سب لوگوں میں جو آپ کو اوکے لگے اس کے ساتھ رہو۔ چنانچہ وہ چلے گئے، تقریباً 2 ہفتے کر کے وہ کسی نقوی کے ساتھ رہے اور پھر دوبارہ اس کو چھوڑ کے آگے کا نہیں، میرا دل ان کے ساتھ نہیں لگا۔ پھر آگے حضرت شیخ الاسلام صاحب کے ساتھ رہے اور 2 ہفتے حضرت کے ساتھ گزارے، پھر کہا حضرت مجھے دارالعلوم میں ایڈمیشن چاہیے، اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو پھر آپ سمجھنا فرقے کیا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ وہ 73 فرقے ڈیفائنڈ ہیں، سمجھے؟ وہ اسماعیلیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اثنا عشریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکری ہے، وہ فکری ہے، ڈیفائنڈ 8 حصے ہیں، 8 حصوں میں ہر ایک کی 22، کسی کی 22 جماعتیں، کسی کی 13 جماعتیں۔ میرا پورا اس کے اوپر بیان ہے، پورا بیان ہے، میں نے پوری پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے اور پوری پریزنٹیشن کے اندر میں نے سارے فرقے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فرقے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے بغیر ویڈیو کے، اور ہمارے درس قرآن کے اندر آیا تھا یہ سبق، میں نے اس میں دیا تھا کہ ہاں ہے میرے پاس ہے، مجھ سے لنک لے لیجیے گا، ویڈیو بھی موجود ہے میرے پاس اس کی۔ تو وہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ فرقے ہیں،
اور امت کو لڑایا جا رہا ہے کہ دیوبندی ایک فرقہ ہے، بریلوی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، یہ ایک فرقہ ہے، وہ ایک کیا فرقے فرقے، یہ مکتبہ فکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس مکتبہ فکر سے ہے، یہ اس اصول سب کے ایک ہے، قرآن سنت اجماع قیاس سب کا یہ اصول ہے، چاہے اہل حدیث سے پوچھ لو ان کا بھی یہ اصول ہے، تو یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہوتی، سمجھ رہے میری بات؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنا دیکھیے اپنی مناسبت، کسی کی مناسبت جناب فلاں مولوی صاحب سے ہوتی ہے، وہ بطور مثال کسی کی مناسبت ہو رہی ہے طارق جمیل صاحب سے، محتاج جمیل صاحب، وہ ان کے ساتھ لگا رہے، جم کے رہے، جڑ کے، ٹھیک، اور کسی کی مناسبت ہو رہی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ جڑ کے رہے، وہ بھی مسلمان ہیں اور بہت مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، اور ہم سب سے اچھے مسلمان، دوسرے مسلمان کو اپنے سے اچھا نہیں، اور وہ بدعتی ہیں، وہ تو ہوگا بدعتی یار۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے، حضرت ہمارے مقتدی نے ہمیں بہت تنگ کیا، حضرت کیا ہے، جو کام کرو کہتے بدعت ہے، جو کام کرو کہتے بدعت ہے، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ حضرت نے فرمایا لے کے چلو مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کے نبی قمیض نہیں پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی چادر پہنا کرتے، تمہارا قمیض پہننا بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی اس طرح کی سلی ہوئی ٹوپی تھوڑی پہنتے تھے، اللہ کے نبی کھڑیوں والا کپڑا پہنتے تھے۔ ہاں یہ بات بھی، پھر اللہ کے نبی یہ چپل تھوڑی پہنتے تھے جو چپل آپ، اللہ کے نبی اس طرح کی چپل پہنتے تھے جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب انتقال فرما گئے، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، وہ اپنے پاس چٹائی مستقل رکھتے تھے، اللہ کے نبی چٹائی استعمال کرتے تھے، چاہے نیچے کچھ بھی ہو اس کے اوپر چٹائی ضرور بچھاتے تھے۔ یہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس کے جو بڑے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب وہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تم لوگ نرم گدے پہ بیٹھے ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھری لے کے آنا، چھری لے کے اس کو پکڑو ذبح کرے۔ کیوں؟ سب سے بڑی بدعت تو ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا۔ مفتی بہت ہیں آج ہماری سڑکوں پہ، بہت مفتی ہیں، جو سڑک دیکھو ہر بغل سے 3-4 مفتی نکل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فتویٰ دے رہے تو بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، سوائے میرے سارے کافر ہیں۔ ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے اور اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہہ رہے یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے منع فرمایا نہیں، کیا لوگ کہیں گے، دیکھو جملے بعد موجود ہے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو مارتا جا رہا ہے، ہم کو تو لوگوں کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پرواہ کی ہے تو یار میں اور آپ کون ہوتے ہیں بڑے بننے والے۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی، دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہوئے نا اور یہ اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری حرکتوں پہ اللہ کو غصہ آ رہا ہو، اور ایک معذور بیٹھا ہوا ہے تو اللہ نے کہا چلو یار ان کے ساتھ معذور بھی بیٹھا ہوا ہے، جانے دو۔ اچھا یہ کہانی ہوئی ساری، جب یہ کہانی ہوئی تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے ایک بات کہی، کھڑے ہو کے تقریر کی، اس کی تقریر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتا خدا کی قسم آج جیسی رسوائی ہماری کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ لوگ یعنی مہاجرین ہمارے ہی وطن پہ رہ کے ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہمیں ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہماری شیرازہ بندی اور قومیت ہی ختم کر دی ہے۔ خدا کی قسم ہم انصاری اور ان خانہ بدوش قریشیوں کی مثال ایسی ہے جیسے پچھلے لوگوں نے کہا کہ اپنے کتے کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور پھر وہ تمہیں ہی پھاڑ کھائے۔ دیکھو کتنا خطرناک اس نے جملہ ہوا، اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ اور پھر وہ تمہیں خود ہی پھاڑ ڈالے۔ مطلب یہ کہ مہاجرین نعوذ باللہ من ذالک یہ ہیں، اور مہاجرین کے ساتھ کون مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ اور بھوکا رکھو تو وہ تمہارے پیچھے دم ہلائے گا، یعنی اگر ہم ان کو نہ دیتے نا تو یہ ہمارے پیچھے دم ہلاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا تھا
اس سے پہلے کوئی پکارنے والا یہ پکارے یا الانصار کے انصاری اور مہاجر کا جھگڑا ہو گیا نا، جب انصاری مہاجر کا جھگڑا ہوا تو اب انصاری بیچارہ بے بس ہے اور لوگوں کو پکارا اے انصاریوں میری مدد کرو. کہتے یہ جملہ سننے سے پہلے ہی میں کیوں نہیں مر گیا. اب خدا کی قسم مدینے واپس پہنچنے سے پہلے ہم میں سے معزز گروہ ذلیل گروہ کو نکال باہر کرے گا. یعنی جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کر دے گا. یعنی اس نے کیا مراد لی ہے یہاں پر؟ اس نے یہاں پر یہ معزز سے اپنی ذات کو مراد لی اور ذلیل سے اس نے نعوذ باللہ من ذالک کس ہستی کو مراد دی آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. پھر کیا ہوا؟ حضرت زید بن ارقم یہ آپ اللہ کرے عمرے پہ جائیں اور بار بار جائیں، اللہ ہمایوں بھائی کو بھی لے کے جائیں تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے. تو آپ عمرے پہ جائیں تو صفا پہاڑی ہے نا، صفا پہاڑی، تو صفا پہاڑی کے ساتھ بالکل ایک دروازہ بنا ہوا ہے. اس دروازے کو کہتے ہیں باب الارقم. صفا پہاڑی کے اس طرف ایک دروازہ بنا ہے باب الارقم، نکلنے والی طرف. باب الارقم یہ دروازے کا نام نیچے والی منزل پہ نہیں لکھا ہوا، اوپر والی منزل پہ لکھا ہوا ہے. نیچے والی منزل پہ کیوں نہیں لکھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اوپر والی منزل پہ لکھا ہے باب الارقم. اصل میں یہ وہ جگہ ہے باب ارقم جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس تک خفیہ تبلیغ کی ہے. یعنی یہاں حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چھپ کے تبلیغ کرتے. حضرت عمر نے یہیں پہ آ کے اسلام قبول کیا تھا، اسی دروازے پہ آ کے اسلام قبول فرمایا تھا. تو حضرت زید بن ارقم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت زید بن ارقم چھوٹے تھے تو حضرت زید بن ارقم نے یہ کہانی سن لی. کیسے برداشت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے کلمات ایک منافق کے برداشت کے قابل. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور ساری بات اپنے چچا کو بتائی یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے بتائی اور کہ میں کیا میں بچہ تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس طرح کے گندے کلمات کہہ رہا تھا. حضرت عمر کو تو چڑھ گیا غصہ. یا رسول اللہ مجھے اجازت. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں پہنچی ہیں تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ایک بات فرمائی. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تعویل کرنے والے تھے، کتنی تعویل. ہم کسی دوسرے کے بارے میں مثبت سوچتے ہی نہیں، سوچنے کی غلطی نہیں کرتے. ہم اگر کوئی کسی کے بارے میں مثبت سوچے گا تو تو بہت بھولا یار، تو تو بہت سیدھا، تجھے کوئی بھی الو بنا دے گا. تو آپ نے فرمایا لڑکے شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، اس لیے تم اس کے اوپر اس طرح کے یہ نہیں کہا کہ تم الزام لگا رہے ہو. کیا بات دیکھ رہے ہو اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے. تو بھائی لگتا ہے تم ابن ابی سے ناراض ہو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا تمہیں وہم ہو گیا، تم ایسا ویسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لحاظ رکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کے باوجود ہمیں جگا رہے ہیں، بار بار جگا رہے ہیں. اتنے غلط کر رہے ہیں کیوں آئے بھائی؟ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. تھوڑا سا بول لیں گے تو آپ کی نیند ختم ہو جائے گی. اچھا جی، ہاں بریانی کا سوال ہے. ہم جب بھی کہیں بیان پہ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار کھانے کے بعد بیان نہیں رکھنا، اور کھانے کے بعد وہ کھانے کا خمار ہوتا ہے. چلو جی، حضرت زید نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں نے ان سے یہ باتیں سنی. آپ نے فرمایا شاید تم نے سننے میں غلطی کی ہے. عبداللہ بن ابی کی منافقت کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہوا تھا نا، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاید تم نے سننے میں غلطی کی. اس پر ان انصاریوں نے جو وہاں موجود تھے زید کو ملامت کرنا شروع کر دی. کہا تم اپنی قوم کی سردار کے خلاف زبان کھولتے ہو.
چنانچہ بخاری میں ایک روایت ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کے مجھے جھٹلا دیا، اس پر مجھے اس قدر غم ہوا کہ ایسی تکلیف مجھے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ میں چلا گیا اور خیمے میں جا کے گوشہ نشین ہو گیا۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ملا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا، کے سامنے جھوٹ بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا۔ تو زید نے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ بھی اب ابن ابی نے کہا تھا میں نے وہی سنا، اگر یہ بات میں اپنے باپ کی بھی سنتا تو جا کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا۔ اب میری تمنا ہے کہ اللہ میرے بارے میں وحی نازل فرمائے۔ اب ابن ابی کو تو سارے جانتے تھے، غزوہ احد میں اس نے اپنی دکھا دی تھی نا، اپنی حرکت دکھا دی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، چلے میں وہ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کچھ الٹے لیٹے تھے یا کروٹ کے بل لیٹے تھے، اور ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے اس کمر کو، آپ کی کمر کو دبا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ کی طبیعت صحیح؟ تو آپ نے فرمایا رات کے وقت میں اونٹنی سے گر گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یا کسی مہاجر سے کہیے وہ ان کو قتل کرے، یا محمد ابن مسلمہ سے کہیے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایک اور نام فرمایا کہ عباد ابن بشر سے کہیے کہ وہ اس کو قتل کرے، یا عباد ابن بشر اور محمد ابن مسلمہ یہ انصاری تھے تو لوگوں کا کوئی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ بھی تیار تھے، کئی مرتبہ اجازت مانگی۔ تو حضرت عمر سے آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں اور صحابہ کو قتل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پسند نہ کریں کہ اس سے کوئی مہاجر قتل کرے تو کوئی انصاری اس کا سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات پھیلنے لگی، دیکھیں منافقین جو ہے نا وہ پروپوگنڈا ایسا کرتے ہیں، وہ بات کی وجہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے؟ پروپوگنڈا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کتنے 15-20 لوگ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم میں لوگ اگر یہ کہا جائے اس وقت پاکستان کے لیے کون سی جماعت سب سے زیادہ بہتر ہے، تو ہم چاروں کے چاروں صبح تک لڑائی کرتے رہیں گے اور فیصلہ کوئی نہیں ہوگا، فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری سیاست کو پروپوگنڈا بنا دیا، ہماری سیاست کو ہمارے ہی میڈیا نے پروپوگنڈا بنا دیا، چنانچہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاہے صبح بیٹھے رہے چاہے ہم 10-15 دن بیٹھے رہے، چنانچہ اسی کے اوپر ہمارا میڈیا چلتا ہے، اسی کے اوپر ٹاک شوز ہوتے ہیں، اسی کے اوپر نئے ایشو پرانے ایشو، نئے ایشو پرانے ایشو، نئے ایشو پرانے ایشو، اسی کے اوپر صحافی کھاتے ہیں کروڑوں، اسی کے اوپر سیاستدان کروڑوں کھاتے ہیں، انہیں سب چیزوں کے اوپر سولوشن کسی کے پاس نہیں، پروپوگنڈا۔ تو عبداللہ بن ابی نے پروپوگنڈا کیا کہ کوئی فیصلہ ہو نہ سکے میرے بارے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، اونٹنی پر سوار ہوئے اور کہا کہ رخت سفر باندھ، چلو بھائی رخت سفر باندھا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس وقت چلنے کا کبھی بھی نہیں فرمایا، آپ ہمیشہ صبح چلنے کا فرماتے ہیں، آج آپ رات کے وقت چلنے کا فرما رہے ہیں، خیریت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی چلنا ہے تو چلنا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، پوری رات سفر کیا، پورا دن سفر کیا، پھر پوری رات سفر کیا، پھر جا کے آرام کیا۔ یعنی مہاجرین اور انصار اتنے تھک گئے کہ اس کا پروپیگنڈا ذہن سے نکل گیا، اور میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے یہاں تکلیف ہے، میرے وہاں تکلیف ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، سب اسی میں لگ گئے کہ مسلسل جب کتنے 36 گھنٹے سفر ہوگا تو کیا ہوگا؟ واٹ لگ جائے گی،
جب 36 گھنٹے سفر ہوگا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. چنانچہ پروپیگنڈے کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، وہ چیز خبر خود بخود دب گئی. وہ خبر خود بخود دب گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے اس بات کی صاف صاف اطلاع دی، اور وہ آیت مبارکہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف اطلاع دی. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، سورہ منافقون آیت نمبر 8. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ. غور سے سنیے گا. عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین نے کیا کہا تھا؟ ذلیل آدمی، رسوا آدمی پیچھے رہ جائے گا اور عزت والا آدمی مدینے میں داخل ہوگا. تو یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ عزت دار ذلیل کو نکال دے گا، عزت دار ذلیل کو نکال دے گا. چنانچہ حضرت زید بن ارقم نے جو بات بتائی تھی وہ بات اللہ رب العزت نے قرآن بنا دی، اور قرآن بن کے نازل ہوئی. جب قرآن بن کے نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی جھوٹا ثابت ہو گیا، حضرت زید بن ارقم سچے ثابت ہوئے. جن جن نے حضرت زید بن ارقم کو تانے دیے تھے، حضرت زید بن ارقم کا جو دل دکھا تھا، قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ وہ سب کی سب وہ چیزیں حل ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے، یہ صحابی ہیں اور سچے صحابی. انہوں نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ عزت دار رسوا کو باہر نکال دے گا، لہذا آپ تو رسوا آدمی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار آدمی. تو ابن ابی جو منافق تھا اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، میں ایک منافق سے بات کر رہا ہوں. اگر اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص عبداللہ بن ابی کو قتل کر دے. یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر آپ کو لا کے دوں. آپ نے فرمایا تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے، تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے، اور ہم ایسا خود کبھی نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ شان کو روا نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ بن ابی کا گھوڑا پکڑ لیا. تو یہ آگے تھا، نبی علیہ السلام کے گھوڑے سے آگے نکل جانا یہ کسی کا اس میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں تھا، کسی کے بس میں تھا ہی نہیں. ہم جب ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار اساتذہ کو لے کے آنا ہوتا ہے، یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں زیادہ. پھر میں مدرسے سے ایک طرف ہو گیا دوسری جگہ پر، وہاں میرے اساتذہ نہیں ہیں، وہ جتنے بھی ہیں سارے ساتھ پڑھنے والے. تو پہلے تھا وہاں پر میرے اساتذہ بھی ہوا کرتے تھے، تو کوئی بیان کے لیے استاد جی کو لے کے جانا ہوتا تھا. تو ایسا ہوتا 2-3 موٹر سائیکلیں ہوتی تھی، تو جس موٹر سائیکل پر استاد جی ہوتے تھے نا، تو ہماری بقیہ ساری موٹر سائیکلیں اس سے پیچھے رہتی، اس سے آگے نہیں جاتی، تو استاد سے آگے نہیں نکلنا. مسجد جا رہے ہیں استاد جی کے ساتھ تو سب استاد جی سے پیچھے جاتے، آگے کوئی بھی نہیں نکلتا، نہیں استاد جی سے آگے نہیں جانا. تو یہ ایک ادب ہے، اور یہ ادب انسان کو خود ہی سمجھ میں آتا ہے ماحول میں رہنے سے. تو لیکن یہ عبداللہ بن ابی تو کتنا گھٹیا اور رذیل شخص تھا، تو ظاہر بات ہے اس کو کیا ادب سے مطلب. یہ آگے جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ جو اس کا بیٹا تھا، حضرت عبداللہ سچے صحابی تھے، انہوں نے روک لیا اور کہا پہلے تم اقرار کرو کہ تم ذلیل و رسوا ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت دار ہے. لیکن یہ تو منافق تھا. بعض روایت میں جیسے کہ سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ اس نے اقرار کیا، بعض جگہوں پر نہیں، وہ ڈٹا رہا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا مجھے روتے ہوئے آپ اس سے کہیے کہ میرا راستہ چھوڑے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا راستہ چھوڑ دو. چنانچہ آپ نے ان کا راستہ، عبداللہ بن ابی کا راستہ چھوڑ دیا. لیکن یہ بات واضح ہوگی کہ ذلیل کون ہوا؟ کہ اپنا ہی بیٹا آپ کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا ہی بیٹا آپ کو بڑھنے نہیں دے رہا، آپ اس سے رشتے ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
لیکن اپنا ہی بیٹا آپ کو آگے نہیں جانے دے رہا، اور آپ یہاں پر بھی دوسرے کی سفارش کے محتاج ہو رہے ہیں، تو جو محتاج ہوتا ہے وہ کوئی عزت دار تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ ہوا مدینے میں داخلے سے پہلے کا۔ ایک اور واقعہ ہوا عبداللہ بن ابی کی شخصیت کے حوالے سے، اور اس کا سارا رونما یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ یہ واقعہ درمیان سے میں نے سکپ کر دیا، اب یہ واقعہ میں بتاؤں گا تو پورا واقعہ اس کے درمیان ایڈجسٹ ہوگا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ جو واقعہ ہوا اس کے بیٹے نے راستہ روک لیا، یہ اس واقعے کے بعد کا واقعہ، یعنی وہ واقعہ درمیان میں شروع ہو گیا تھا مستلق سے راستے میں حضرت جویریہ کا نکاح، پھر ایک اور مسئلہ، پھر ایک اور واقعہ ہوا، جی آخری واقعہ ہے، مختصر سا ہے، آسان سا ہے، میں سنا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ابھی راستے میں ہیں، اور راستے میں بڑی خطرناک قسم کی بدبودار ہوا چلی، ایسی بدبودار ہوا چلی کہ وہ بدبودار ہوا کبھی کسی نے سونگھی نہیں تھی، کبھی بھی کسی نے نہیں سونگھی تھی، تو سب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن رفاعہ یہ منافق ہے، اور یہ منافق مر گیا ہے، چنانچہ اس کے مرنے سے یہ بدبودار ہوا چلی ہے، اور اس کی موت کا یہ تعاقب ہے کہ اللہ نے مدینے میں بھی بدبودار ہوا چلائی اور یہاں پر بھی بدبودار ہوا چلائی۔ چنانچہ جب یہ حضرات مدینہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ زید بن رفاعہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح رئیس المنافقین تھا۔ جب اس کی موت کی اطلاع عبداللہ بن ابی کو پہنچی تو بڑا پریشان ہوا، تو یہ کیا ہوا، تمہارا بڑا اچھا ساتھی تھا اور یہ مر گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی اطلاع دے دی کہ زید بن رفاعہ مرا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک متعفن ہوا چلی ہے، بدبودار ہوا چلی ہے، جس نے مدینے کو بھی بدبودار کیا، جس کی وجہ سے مدینے میں بھی بدبو پھیل گئی، اور اللہ کی حکمت سے اس لشکر جو کہ مستلق کے راستے میں تھا، مستلق اور مدینے کے درمیان تھا، وہاں پر بدبو آئی، اس منافق کی موت کی علامت کے طور پر صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی پیش آیا تھا منافقین کا، لیکن انشاءاللہ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی گھومنے کا، پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کروں گا۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہو سکتا ہے کہ رمضان ختم ہو جائے تو ہماری مجلس کا موقع نہیں ہوگا، تو ہم عصر کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنی جتنی دعائیں ہیں، اپنی جتنی مناجات ہیں، چاند تو ہو سکتا ہے بہت لیٹ نظر آئے، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد اعلان ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، مشاہدے کا مشاہدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، امکان یہی ہے کہ نظر آ جائے گا۔ تو جتنا ہم سے موقع ہو سکا ہم اس واقعے کو مستلق کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا اہم اور ضروری واقعہ ہے، اس میں بڑی اہم نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، کل عصر کے بعد انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ جی انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ، 5 راتیں برگزیدہ راتیں ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات میں صرف وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ليلۃ القدر میں بھی عام مسلمات عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شب برات میں بھی عام مسلمات عبادت کرتے ہیں، لیکن ليلۃ الجائزہ میں صرف وہ عبادت کر سکتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان راتوں میں سے ایک رات ليلۃ الجائزہ ہے، یعنی عید الفطر کی رات، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عید الاضحیٰ کی رات ہے، سمجھ؟ تو یعنی عبادت کی راتوں میں اللہ کی چناوٹ کے حوالے سے سب سے بڑی ليلۃ الجائزہ ہے، سمجھ رہے جی؟ تو ليلۃ الجائزہ میں بھی اگر کل چاند نظر آ جاتے تو کل کی رات ليلۃ الجائزہ ہوگی، تو بین الاوقات کو بھی ضائع مت کریں، جو اعتکاف میں کیا جا کے سارا کا سارا فنا کرنا ہے، ایک ہی رات میں تباہ و برباد کرنا ہے، ایسا نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھی کھانے میں نمک کم کھاؤ،
دیکھا ٹھیک ہے کھانے میں نمک کم کر دیا، لیکن کھانے سے پہلے 2 چمچ لیتا، کھانے کے بعد 2 چمچ لیتا، کہتے کھانے میں کم ہے، کھانے میں کم رکھا ہوا ہے، سالن میں نمک کم ہے۔ اب اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا اس لیے کہ ہم کھانے پینے کم کریں، ٹھیک ہے، ہم نے پوری رات کو کھانے کے لیے طے کر لیا، روزے سے پہلے بھی 2-4 چمچ لگائیں گے، روزے کے بعد بھی جو 4 چمچ لگائیں گے، سحری کے وقت بھی لگائیں گے نمک کی۔ مطلب یہ جیسے وہ بلڈ پریشر کا مریض ٹھیک نہیں ہوا ایسے ہم بھی ٹھیک نہیں ہوں گے بھائی، تو اپنا عبادات کا لحاظ رکھیں۔ اللہ نے راتیں اس لیے رکھی کہ اس میں عبادت کرے، 10 دن آپ کی پریکٹس ہوئی عبادت کرنے کی، اب آپ کو اور کرنا چاہیے، اس رات میں جا کے ضائع ہو جائے گا تو یہ اسی بندے کی طرح ہوگا جس کو ڈاکٹر نے نمک کم کرنے کا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، دعا کر لیتے ہیں جی۔ دیکھیں وہ عبادت ہو جو مسلح پر ہو، ٹھیک ہے، ہمارے مولویانہ تعویل بستر پہ لیٹ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے، اچھے روزی کوئی بھی عبادت ہو اٹھ کے کی جائے، مسلح پہ کی جائے، کوئی عبادت متعین قطعاً نہیں، قطعاً کوئی عبادت متعین نہیں۔ البتہ بعض حضرات جو متعین کر دیتے ہیں نا وہ اس لیے کر دیتے ہیں، جیسے میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں بھائی 8 رکعت تہجد تو پڑھنی چاہے کچھ ہو جائے، رات سونے سے پہلے 2-4 رکعت تو پڑھنی پڑنی، اس کو اپنے اوپر فرض کرو، حالانکہ اللہ نے تو فرض نہیں کیا، تم کیوں فرض کر رہے ہو بھائی، میں کون ہوں تم فرض کرنے والا، اس لیے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، ٹھیک ہے، بچے کو اے پڑھانا بھی اے کے ساتھ ایپل کی تصویر بنانا فرض ہے، ارے تربیت کے لیے۔ ویسے جو حضرات اپنے متعلقین شاگردوں کو دیتے وہ تربیت کے لیے دیتے، ویسے نہیں کوئی فرض واجب کہ بھائی یہ تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے نا، جس میں رمضانوں میں لوگوں سے چارٹ بنوائے، ٹھیک ہے، وہ چارٹ بنانا اللہ کے نبی کے ہاں کون چارٹ بناتا تھا، کوئی بھی نہیں بناتا، تو پھر آپ تو غلط ہو، ارے بھائی تربیت کے لیے اور کسی کام کے لیے، ہم نے اس چارٹ کو کوئی سنت فرض واجب تو نہیں کرا، ٹھیک ہے جی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ نہیں میں خود تھک گیا الزام ان پہ لگا رہا ہوں، کوئی تو بندہ ہونا چاہیے جس پہ بندہ الزام لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا منصورا على القوم الكافرين۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بندی بنائیے، اپنے پیار کے قابل بنائیے، تعلق خاص عطا فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ عاشقانہ محبت عطا فرمائے، تعلق خاص اور تعلق عام دونوں قسم کا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وسلم۔